نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے محترم اساتذہ کرام و مہمانان گرامی و طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حاکم۔ جناب والا، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا۔ ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ سامعین حضرات، یہ تو وہ موضوع ہے کہ جسے بیان کیا جائے تو سارے دنیا کی درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے لے کر آسمان تک خلا کے ہر حصے کو کاغذ بنا دیا جائے، تو یہ تو گمان ہو سکتا ہے کہ سارے دنیا کے قلم ٹوٹ جائے، سارے دنیا کی سمندر خشک ہو جائے، زمین سے لے کر آسمان تک خلا کا ہر حصہ پر ہو جائے، مگر سیرت پاک کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا، کیونکہ زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، سیرت پاک کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا۔ جناب والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے قلیل عرصے میں سنگ دل انسانوں کو موم کر دیا اور پھر جس طرف چاہا اسے موڑ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا اندر تبدیل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو نور ایمانی سے منور کر دیا، اور پھر جب عرب کی حکومت مل گئی تو ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ ساری دنیا حیران رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کے تکبر کو عاجزی میں بدل دیا، اہل عرب کے ظلم و ستم کو عدل و انصاف میں بدل دیا، اور جہاں جہاں عورت باعث عار سمجھی جاتی تھی وہاں پر اسے باعث رحمت بنا دیا، اور پھر اس کو کوئی ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ تو یہ ایک اچھی حکمرانی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ جناب والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں بحیثیت حاکم سب سے پہلے مدینہ کے قبائل کو ایک کر دیا اور ایک معاہدہ طے پایا جس میں مدینہ کے تمام قبائل موجود تھے، اور عہد کیا گیا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف ان کے آپس میں خانہ جنگی کا خاتمہ کرنا تھا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیثیت حاکم سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا گیا وہ انصاف کا حصول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا بول بالا کر دیا۔ کٹہرے میں کافر اور مسلمان کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے، اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ جناب والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں اگر نظام انصاف کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم لوگ بھی متاثر تھے۔ ایک مرتبہ شرفائے قریش میں سے ایک عورت پر چوری بگواہ و ثبوت ثابت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ تو شرفائے قریش نے سفارش کر دی کہ اس ملزمہ کو معاف کر دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم سے پچھلی قوموں کی بربادی کی وجہ یہی تھی کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اور پھر فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ فاطمہ بنت محمد ہوتی اور یہ جرم کیا ہوتا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ سامعین حضرات، افسوس کہ 1400 سال گزرنے کے بعد
مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو چھوڑ دیا، اور آج اسی لیے ہم مسلمان بد امنی کی طرف جا رہے ہیں، دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنا ہے تو ہمیں دین اسلام یعنی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہوگا۔ اور میں وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ زمانہ بدلے گا لاکھ مگر اسلام نہ بدلا جائے گا، جی قول خدا قول نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔